کا موقع بھی مل جائے. دیکھیے ایک مسلمہ حقیقت ہے جس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور جو ناقابل تردید بات بھی ہے کہ بنی نوع انسان کی بقا اور بنی نوع انسان کی ترقی کا دار و مدار مرد اور زن کے باہمی تعاون اور اشتراک پر منحصر ہے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے. لیکن آپ تاریخ کا ذرا مطالعہ کیجیے گا تو تاریخ نگاروں نے جو ایام ماضیہ کے حالات لکھے ہیں، ان حالات کا جب آپ مطالعہ کیجیے گا تو بنی نوع انسان کی ترقی، بنی نوع انسان کی بقا اور بنی نوع انسان کے لیے بہترین معاشرے کا قیام، یہ سب کے سب جو ہے مرد کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. عورتوں کو یکسر فراموش کر دیا تاریخ نگاروں نے، اور وہ انہوں نے یہ تاریخ میں لکھ کر بتا دیا کہ عورت کا کوئی کردار معاشرے میں نہیں تھا، عورت کا کوئی معاملہ یعنی معاشرے میں نہیں رہا ہے، اور عورت نے معاشرہ کو بہتر بنانے کے لیے، عورت نے معاشرہ کو بہترین سے بہتر اور ترقی دینے کے لیے عورتوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ تاریخ نگاروں نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب ذرا سا میں ازمنہ قدیمہ میں جو مذاہب تھے اور ازمنہ قدیمہ میں جو دیگر مہذب قسم کے اقوام سمجھے جاتے تھے ان کا معاملہ عورتوں کے ساتھ کیا تھا، ذرا اس کا صحیح جائزہ ملاحظہ کیجیے. آپ ہمارے بالکل متصل ہندوستان ہے. ہندوستان میں ہندو دھرم آپ نے سنا ہے، بدھ مت دھرم، یہ ہمارے بالکل دو قریب قریب مذاہب ہیں. ان دونوں مذہب والوں کے نزدیک عورتوں کا کیا مقام ہے، ذرا یہ آپ ملاحظہ کیجیے. آپ بالکل میں سرسر خاص نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوا میں جاؤں گا. بدھ مذہب والوں کے نزدیک اور ہندو مذہب والوں کے نزدیک یہ ان دونوں کا کہنا ہے کہ عورت بدی کی جڑ ہے. عورتوں کو بدی کی جڑ بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عورت یہ انتہائی ذلیل اور حقیر جنس ہے یہ، اور وہ عورت کو اس قدر ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں کہ میں 3 لفظ آپ کو لغت سے نکال کر بتاتا ہوں. ہندوؤں کے یہاں لڑکی کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہے دوہتر. دوہتر کے معنی ہے دور کر دی گئی. گویا کہ لڑکی کی پیدائش کے بعد بھی یہ لوگ لڑکی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ جائے کہ آگے جا کر کیا مقام یہ دیں گے، آگے جا کر عورتوں کو کیا حقوق یہ دیں گے. یہ تو لڑکیوں کی پیدائش کے وقت ہی اس کا نام رکھ کر نفرت کا اظہار کرتے ہیں. جب ان کے یہاں بچی کی پیدائش ہوتی لڑکی کو کہتے تھے دوہتر، اور لڑکا کی یہاں اگر پوتی یعنی لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو کہتے دوہتا، اور لڑکی کے یہاں نواسی کی پیدائش ہوتی تو اس کو کہتے دوہتی. یہ دیکھیے لفظ کے ذریعے سے ہندو مذہب میں لڑکیوں سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور یہ لڑکی کا معاملہ رہا اپنی لڑکی کا معاملہ، حالانکہ ہمارے یہاں جانتے ہیں کہ دور کر دی گئی. ہم اسے اگر مذکر کے صیغے میں لے کر جائیں کہ دور کر دیا گیا، یہ شیطان کے لیے استعمال کرتے ہیں. شیطان لعین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ایسے رحمت سے دور کر دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب سے اسے ہٹا دیا ہے. یہ ہندو مذہب والے لڑکیوں کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے تھے، مطلب یہ تھا کہ ان کو دور کر دیا، اپنے قریب سے ان کو دور کر دیے گئے. تو اب ایک لفظ تو وہ لڑکی کے لیے استعمال کرتے تھے. ان کے یہاں جب بہو آتے تو ان بہو کے لیے یا شوہر کی طرف نسبت میں کر دیتا ہوں. شوہر اپنی بیوی کے لیے جو لفظ استعمال کرتا تھا وہ لفظ ہے پتنی، اور پتنی کے معنی ہے کنیز. اور آپ جانتے ہیں کہ کنیز کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں انسان کو غلام بناتا تھا. غلام اس طریقے سے انسان ہوتا تھا کہ وہ اس کے ماتحت ہو جائے. اب وہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا، نہ وہ اپنے ذاتیات پر کوئی فیصلہ کر سکتا تھا، نہ کسی معاشرے میں کوئی فیصلہ کر سکتا تھا. حتیٰ کہ وہ شخص اگر اپنی ذاتی فیصلہ کر کے کہیں شادی کر لیتا تھا تو آقا چاہتا تو اس کی شادی کو ختم کر دیتا، چاہتا تو اس کی شادی کو باقی رکھتا. یعنی غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. مرد کی یہ کیفیت ہوتی تو اسے غلام کہتے تھے، اور اگر عورت کی یہی کیفیت ہوتی تو عورت کو کنیز یا بانڈی کہتے تھے. تو گویا کہ ہندو لوگ جب عورت کو نبھا کر خاتون کو نبھا کر گھر میں لاتے تو اس کو بیوی نہیں کہتے، کنیز کہتے. گویا کہ بانڈی کا تصور تھا ان کے یہاں.
ہندو کے یہاں آنے کے بعد عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے گھر میں، نہ اس کو اپنی ذاتیات کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے اور نہ کسی چیز کی ملکیت اس کو حاصل ہے، کسی چیز کی بھی ملکیت اسے حاصل نہیں۔ اس کی حیثیت تو ایک کنیز کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت تو ایک بانڈی کی حیثیت رہ کر رہ گئی۔ یہ تو اس کو اور قریب لے جا کر میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو آج بھی ہندو مذہب کا یہ حصہ ہے کہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ سختی کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو بیوی کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، بیوی زندہ نہیں رہ سکتی۔ شوہر کو جب جلایا جائے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ یہ عورت کا دیکھیے مقام ہے ہندو مذہب میں، یہ عورت کا مقام ہے بدھ مت مذہب میں کہ عورت کو کس مقام اور کس مقام پر لے جا کر یہ لوگ کھڑا کر رہے تھے۔ اور اگر آپ کو شک ہو تو جو ہندوستان سے لوگ آئے ان سے پوچھ لیجیے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے کہ آج ہندوستان کا نوجوان جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس سختی کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ وحشیانہ نظریہ ہے، یہ وحشیانہ رسم ہے، اس رسم کو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ یہ الگ ہے ان کا احتجاج کرنا، لیکن ان کے مذہبی کتاب میں کم سے کم یہ تو موجود ہے سختی کی رسم کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ سختی کر دیا جانا چاہیے۔ یہ ان کے مذہبی کتاب میں تو موجود ہے کم سے کم۔ یہ آپ نے ہندو دھرم میں دیکھ لیا کہ عورت کیا مقام ہے۔ اب دیکھیے تہذیب اور تمدن میں ترقی کرنے والے یونان، ان کے یہاں جانتے ہیں عورت کا کیا مقام تھا؟ وہ لوگ عورت کو شیطان کے مشابہ سمجھتے تھے۔ یہ ازمنہ قدیمہ کا نظریہ میں بتا رہا، کوئی میری تقریر سن کے فوراً خاتون برہم نہ ہو جائے۔ یہ تو میں نظریہ بتا رہا، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اسلام نے ان پر کیا اثر چھوڑا، اسلام نے ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا اور اسلام نے ان کو کیا حق دیا ہے، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ازمنہ قدیمہ میں آپ دیکھیے کہ ان عورتوں کا مقام کیا تھا۔ یہ تہذیب و تمدن کے میں ترقی کرنے والے یونانی لوگ جو اپنے آپ کو بڑے مہذب قوم سمجھتے تھے، ان کے یہاں عورتوں کو شیطان کے مشابہ قرار دیا گیا اور کہا جاتا تھا کہ یہ عورت کسی قدر بھی شیطان سے کم نہیں ہے، اور عورتوں کی ناقدری میں کوئی کسر یونانیوں نے اٹھا نہیں رکھی۔ ان کے یہاں بھی معاملہ ایسا ہی تھا کہ یونانی لوگ اپنی بیوی کو کسی قسم کا اختیار نہیں دیتے تھے، کہتے تھے مکمل اختیار ہمارے پاس ہے، جب چاہیں ہم اپنے گھر سے عورت کو نکال دیں اور جب چاہیں ہم عورت کو اپنے پاس لے آئے۔ گویا کہ ان کے یہاں عورت ایک کھلونا بن کر رہ گئی، عورت کو ایک کھلونا سمجھ لیا گیا تھا۔ اب ایسے ماحول میں کہ جب عورت پر ظلم ہو رہا تھا، جب عورت کو اس طرح سے ستایا جا رہا تھا، عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، اس وقت ایک تنظیم ابھر کر آئی تھی اس زمانے میں، افلاطون کی تنظیم تھی۔ افلاطون نے عورتوں سے متعلق ان کے حقوق سے متعلق تحریک چلائی کہ ہم عورتوں کو اس کا چاند حقوق دلائیں گے، لیکن افلاطون کو بہر کیف افلاطون ہی تھا، اس کی بات ساری زبانی ہوتی، اس نے زبانی خرچہ تو کر دیا کہ ہم عورتوں کو حقوق دلائیں گے، عورتوں کو آزادی دلائیں گے، لیکن افلاطونی تحریک چلی تو صحیح لیکن عورتوں کو حقوق ملا نہیں۔ جس طرح سے عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا ویسے افلاطون کی تحریک رہنے کے باوجود عورتوں پر ظلم ہو ہی رہا تھا۔ چلیے صاحب تھوڑا اور آگے بڑھیے، بوزنطی مملکت میں جب پہنچیے، وہاں کی تاریخ کا جب مطالعہ کیجیے، یہ میں تاریخ سے آپ کو گزار رہا ہوں، اسلام سے پہلے کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ بوزنطی مملکت میں جب جائیے تو وہاں کے ایوان میں سارے قوانین موجود تھے، جانور کے کیا حقوق ہیں وہ بھی ان کے قانون میں موجود تھا، مرد کے کیا حقوق ہیں وہ بھی اس کے قانون میں موجود تھا، دیگر چیزوں کے بارے میں سارے قوانین موجود تھے، لیکن عورت کے بارے میں کوئی حقوق موجود نہیں تھے۔ گویا کہ عورت کو ایسے نیگلیکٹ کر دیا جاتا تھا، عورت کو ایسے فراموش کر دیا گیا تھا اس کی مملکت میں کہ جیسے عورت نام کی کوئی چیز معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ اس طرح سے عورتوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ بوزنطی مملکت کے بعد ذرا سا 2 قدم اور آگے بڑھیے، روم میں چلے، وہاں کے لوگ بھی تہذیب و تمدن میں اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم سے آگے کوئی بھی نہیں ہے تہذیب و تمدن میں۔ وہاں عورت کو ایک بے جان خالص سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ عورت بنی نوع انسان کو، بنی آدم کو بہکانے کا ایک بہترین اور حسین آلہ ہے۔
یہ عورتوں سے متعلق ان کا نظریہ تھا، اہل روم کا نظریہ۔ اس کے بعد بابل شہر کی تاریخ پڑھیے، ایران کی تاریخ آپ پڑھیے، دیگر ممالک کی آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیے، وہاں بھی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی حشر کیا جاتا تھا، بلکہ روم اور یونان سے کہیں زیادہ ایران کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی۔ یہ اس وقت کے ایران کی بات ہو رہی، آج کے ایران کی بات کی نہیں۔ عورتوں کے حقوق اس وقت پامال کیے جاتے تھے، شہر بابل میں عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس ازمنائے قدیمہ میں سے ایک یہودی مذہب بھی ہے، اس یہودی مذہب والوں کا نظریہ عورتوں سے متعلق کیا تھا۔ آج بھی یہ مذہب موجود ہے ہمارے یہاں، لیکن یہ لوگ بڑے عورتوں کے ٹھیکیدار بنتے پھرتے ہیں، اسلام کے خلاف نبرد آزما ہو گئے، کبھی کسی حربے سے اسلام کے خلاف بات کیا کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے اسلام کے خلاف آ رہے ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں عورتوں پر یہ الزام تھا کہ یہ عورت ہی ہے جس نے آدم کو جنت سے نکالا، گویا کہ آدم کے جنت سے آنے کا اصل سبب یہودی کہتے تھے کہ یہ عورت ہے۔ مجھے الزام اگر ٹھہرایا گیا تو عورت کو ٹھہرایا گیا، اس وجہ سے یہودی لوگ عورت کو انتہائی نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر باہر لانے والے یہی عورت ہے۔ دیکھیے یہودی لوگ عورت سے متعلق کیا نظریہ رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نصرانی عیسائی مذہبات بھی موجود ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں ان کا نظریہ عورتوں سے متعلق یہ تھا کہ اگر آپ کو پاکیزگی چاہیے، اگر آپ ایک پاکیزہ نفس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ عورت سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ گویا ان کے یہاں یہ تھا کہ عورت کے پاس جانا اپنے آپ کو ناپاک کرنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ ماحول سے نکال دینا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے رہبانیت اختیار کی اور کہا عورتوں سے ہم بھی دور ہوں گے اور اپنے سے عورت کو دور کر دیں گے۔ انہوں نے عورتوں سے نفرت کا اظہار اس انداز میں کرنا شروع کر دیا کہ رہبانیت اختیار کر کے ماں سے ملنا گوارا نہیں کرتے، بہن سے ملنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ جائے کہ یہ بیوی اور کسی اور رشتے دار کی طرف جائے۔ یعنی رہبانیت کہتے اسے ہی ہے کہ نہ تو آپ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جائیں، نہ آپ اپنی بہن سے ملنے کے لیے جائیں، نہ آپ اپنی دادی سے ملنے کے لیے جائیں، نہ آپ اپنی چاچی سے ملنے کے لیے جائیں۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اپنے آپ کو ان معاشرے سے کاٹ کر بالکل کلیسا نشین اپنے آپ کو بنا لیجئے، نہ کسی خاتون سے اپنے آپ کو نہیں ملائیں گے۔ تو گویا عیسائی مذہب کے یہاں عورت سے اپنے آپ کو دور رکھنا اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ رہبانیت انہوں نے ایجاد کی اور رہبانیت کے ذریعے سے عورت کی نفرت انسانوں کے دل میں ڈال دی۔ یہ وہ معاشرہ ہے۔ یہودیوں کا نظریہ دیکھیے عورت سے متعلق، عیسائی کا نظریہ دیکھیے عورت سے متعلق، اہل روم کا نظریہ دیکھیے عورت سے متعلق، یونان کا مذہب دیکھیے عورتوں سے متعلق، اور سب سے بڑھ کر جس معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں تو عجیب و غریب ماحول تھا عورتوں کے ساتھ۔ نکاح کا کوئی قاعدہ موجود نہیں تھا، نکاح کا کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ جب جس کا دل چاہتا، جس سے جس طریقہ سے نکاح کرنا چاہتا، وہ نکاح کر کے اپنے گھر میں لے آتا، اور جب دل اس کا چاہتا طلاق دے کر اس کو بائیکاٹ کر دیتا، اور پھر اسی عورت کو لانا چاہتا تو لے آتا۔ یعنی نکاح کا کوئی قانون عرب میں نہیں تھا، طلاق کا کوئی قانون عرب کے معاشرے میں موجود نہیں تھا۔ اس عورت کو کھلونا سمجھ لیا گیا تھا، جیسے بچے کھیلتے ہوئے کھلونا کو کبھی باہر پھینک دیتے ہیں، کبھی اٹھا کر اسی کھلونے کو بچے لے آتے ہیں۔ جن لوگوں نے عورتوں کو کھلونا بنا لیا تھا، طلاق کا کوئی قانون نہیں، نکاح کا کوئی قانون ان کی جہاں موجود نہیں تھا۔ اور اس سے اور آگے تھوڑا سا بڑھیے تو انہی عرب کے ماحول میں عورتوں کو میراث سے محروم کیا جاتا تھا، عورت کو میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، شوہر نے کما کر مال جمع کیے، بیوی کو اس سے محروم کر دیا جاتا، بہن کو اس سے محروم کر دیا جاتا، ماں کو اس سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ گویا کہ دوسرا عرب معاشرے میں عورتوں کے ساتھ نا تلفی کہیے، حق تلفی یہ کیا کرتے تھے کہ وہ میراث سے حصہ نہیں دیتے۔ اور سب سے بڑھ کر ستم، بالائی ستم یہ کہ عورتوں کو عرب کے معاشرے میں جینے کا حق ہی نہیں دیا جاتا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ عرب کے معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرب کے پورے قبائل میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے بھی بڑی تقریریں سنی، مطلقاً کہا یہ جاتا ہے کہ عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، پورے عرب کے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ عرب میں 3 قبائل تھے،
جن میں یہ رسم رائج تھی، جبکہ ہمارے یہاں بیان کرتے وقت مطلق عرب کو سمیٹ لیتے۔ بہت ساری باریک دینی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے لاشعوری کی بنا پر ہم بیان کرتے تھے۔ پورے عرب میں یہ رسم رائج نہیں تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جانا، یہ 3 قبائل تھے۔ قبیلہ مدر میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بچیوں کو، لڑکیوں کو زندگی کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ حقوق نسواں کی بات چل رہی ہے، یہاں تو زندگی کا یہ حق ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد قبیلہ مدر کے بعد قبیلہ خزاعہ، اس میں بھی یہ رسم رائج تھی۔ قبیلہ خزاعہ کے بعد قبیلہ بنی تمیم، یعنی قبیلہ تمیم ہے یہ قبیلہ تمیم، یہ 3 قبائل ہو گئے۔ ان 3 قبائل میں یہ رسم رائج تھی، لیکن یہ بھی دوسرے انداز میں۔ علامہ قاضی ثناء لاپانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ ان کے یہاں 2 طرح کے رسوم رائج تھے۔ ایک یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ اگر وہ رکھنا چاہتے تھے تو کرتے یہ تھے کہ ان کے جسم پر اونی کپڑا ڈال دیتے تھے۔ جب اونی کپڑا اس کے جسم سے ڈال دیتے تھے تو معاشرہ کے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ یہ بچی زندہ رہے گی، لیکن کسی کے گھر بیاہ کر نہیں جائے گی، بلکہ اسے بکری چرانے کے لیے مختص کر دیا گیا۔ اس کی شادی نہیں ہوگی، کسی غیر مرد کے یہاں بیاہ کر یہ نہیں جائے گی، بلکہ اسے بکری چرانے کے لیے مختص کر دیا جائے گا۔ تو یہ رسم پوری کرنے کے لیے وہ لوگ اونی چادر بچی کے گردن پر اور سر پر ڈال دیتے۔ معاشرہ کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ دوسرے طرح کے رسوم یہ تھے کہ جن بچیوں کو زندہ درگور کیا جانا ہوتا تھا تو ان بچیوں کو 6 سال تک پالتے تھے۔ جیسے ہی 6 سال ہو جاتے آ کر اس کی ماں سے کہا جاتا کہ اپنی بچی کو تیار کرو۔ اس کے بعد 6 سال مکمل ہونے کے بعد اس بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ پیدائش کے فوراً بعد نہیں، 6 سال کے بعد اس بچی کو دفن کیا جاتا۔